ایک رات پہلے ہمارے پاس سب کچھ تھا اور آج صرف یہ صحت باقی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں تازہ سیلابوں اور ان کے نتیجے میں آنے والی تباہی نے ایاز کو ماضی کی یاد دلا دی ہے۔ بحرین کے رہائشی 23 سالہ محمد ایاز آج بھی اس رات کو نہیں بھلا سکتے جب سیلابی ریلے ان کا سب کچھ بہا کر لے گئے تھے۔ دوپہر تک ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ندی تھوڑی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے نا۔ یہ معمول کے مطابق تھا، 2020 میں بھی اس طرح ہوا تھا اور 2010 میں تو ہوا تھا، تو 2020 میں ہم نکل چکے تھے، اس دفعہ ہم نہیں نکل رہے تھے، لیکن 2023 میں جب دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم نے بچوں وغیرہ کو ساروں کو نکال دیا گھر سے اور پھر انتظار کرتے رہے کہ پانی بیٹھ جائے گا۔ تو 3-4 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی اور پھر اس طرح ہوا کہ شام کا ٹائم تھا، آہستہ آہستہ اور زیادہ ہونے لگا اور بس وہی سین یاد ہے۔ اور صبح جب اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہوٹل بھی خراب ہو گیا تھا اور گھر بھی ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع بحرین ایک زمانے میں سیاحت کے لیے مقبول تھا۔ وادی سوات کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاحت معیشت کی بنیاد تھی جو ضلع سوات کی آمدنی میں 37% کی حصے دار تھی۔ آج کل بحرین شہر ایک بڑی تعمیراتی سائٹ کی طرح لگتا ہے۔ بحرین کے آپ دیکھے جائے تو 90 سے 95% تک لوگ جاب لیس ہیں، کیونکہ سب کے فلڈ آئے تھے۔ فلڈ کے بعد جو ہمارے ساتھ بھی ہوٹل میرے پاس تھا تو 10-15-20 بندے کام کرتے تھے نا، تو ابھی میرے پاس خود کا کام نہیں ہے، تو میں جس طرح سروائیو کر رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ سیلاب سے نہ صرف ایاز کا ذریعہ معاش متاثر ہوا بلکہ اس کے خاندان کے دیگر ارکان بھی متاثر ہوئے۔ ہمارا بزنس ادھر ہوٹل سے ہی تھا، بڑا بھائی ہمارا اونر تھا تو ہم اس ہوٹل کو چلاتے تھے، وہ ہمارا ابو بھی تھے میرے، تو ہم سب مل کر ہوٹل کو چلاتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جو اس نے MPhil اکنامکس کیا تھا پائٹ سے، ابھی اس کا یہ سین ہوا ہے کہ 1 سال سے جاب لیس ہے، تو اس نے ابھی دبئی کا ویزا کیا ہے اور یہاں سے ابراڈ جا رہا ہے نا۔ تو اس سے چھوٹا جو تھا وہ ACCA کر رہا تھا، تو ہماری معاشی حالات کی وجہ سے ابھی اس نے بھی سٹاپ کر دیا وہاں پر۔ مقامی حکومت نے فی کس 4 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا تھا ان رہائشیوں کے لیے جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے، لیکن ایاز اور بہت سے دیگر افراد کو امدادی رقوم فراہم نہ ہوئی۔ بار بار ہم بینک کے چکر لگاتے ہیں تو بینک والے کہتے ہیں کہ PDA میں کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے، اور پھر میں نے ملکن ڈویژن کے کمشنر سے بھی رابطہ کیا، DC سے بھی رابطہ کیا، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ ان 4 لاکھ سے ان لوگوں کا کچھ بنتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یار ہم پاکستانی شہری ہے، پاکستانی گورنمنٹ کو ہمارا کچھ تو احساس ہے، لیکن وہ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ یہی بات ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ سے کیا ہوتا ہے آج کل، تو 4 لاکھ ابھی 2-3 مہینے انہوں نے سرکاری لوگ آئے، گھروں میں گھس کے انہیں انٹری کر دی، ادھر آؤ ادھر آ جاؤ، انٹریاں کر کے پھر وہ اپروو کر دیے۔ 3 مہینے تو اس سلسلے میں چلے گئے۔ بحرین کے رہائشی سماجی کارکن زبیر طفیل اکثر علاقہ مکینوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بحرین میں یہاں 35 ہوٹلز کو نقصان ہوا ہے، بڑے ہوٹلز کو، اس میں کچھ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، کچھ کم ہوا ہے۔ 35 ہوٹلز بڑے کمرشل ہوٹل، اور میرے خیال میں کوئی 250 گھر اس ویلی میں بہہ گئے ہیں پانی میں۔ اس میں 5 کروڑ کا گھر بھی تھا اور 10 لاکھ 5 لاکھ کا گھر بھی تھا، ڈیفرنٹ وہ کیٹیگریز ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کا اندازہ آپ لگائے تو مجھے لگتا ہے کہ 30 سے 40 ارب کے درمیان یہ نقصان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 500-600 شاپس، دکانیں، مارکیٹس وہ تباہ ہوئی ہیں۔ کیا سوات کے اس حصے کے موسمی حالات میں تبدیلی آئی ہے، اور کیا موسمیاتی تبدیلیاں ہی قدرتی آفات کا سبب بن رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں کوئی ہمارے پاس سائنٹیفک ڈاٹا تو نہیں ہوتا، ہم تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن آبزرویشن کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں میں جو میں پیٹرن دیکھتا ہوں، یہ جو دریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 40 فیٹ بھر چکا ہے ملبے سے، جو میرے بچپن میں نے دیکھا تو 40 فیٹ نیچے تھا۔ محمد ایاز اور ان جیسے کئی لوگوں کے لیے 2 سال قبل کے سیلاب تباہ کن ثابت ہوئے۔ اس علاقے کے کئی لوگ آج بھی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو پائے ہیں۔
تیزی سے جوانی کی جانب بڑھتے یہ بچے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرے سے ناواقف ہیں، مگر جن لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے ان پر اب ایک خوف طاری ہے، کسی ناگہانی آفت کا خوف۔